बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा 1 मिलियन का जो टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें अल्लाह के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से। हमने बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इस टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि अब हमने अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स एक नेक मकसद के लिए डेडिकेट कर दिए हैं, तो इसमें हमें अब आपकी ज़रूरत है। व्यूअर्स, 5 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला जेल में 100 कैमरों की असल कहानी क्या है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है और किसके लिए किया जा रहा है, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान अपनी मुलाकातों में कम क्यों बोलते हैं, इसकी क्या वजह बनी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर अमेरिका और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक इत्तेहाद की कहानी इसे सुनने को मिल रही है। ये इत्तेहाद किस नौयत का है और इमरान खान की रिहाई से इसका क्या ताल्लुक है। क्या अमेरिका में भी टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है, किस किस्म का प्रेशर है अमेरिका में और किस किस्म का प्रेशर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और ख़ास तौर पे ये जो इत्तेहाद बनाया गया क्या अचीव करने की कोशिशें कर रही हैं ये दोनों ताकतें। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ ट्रंप और सीआईए आमने सामने है, ये भी मुद्दा आपके सामने रखेंगे। और फिर मार्शल लॉ क्यों लगाया, सदर को बरतरफ कर दिया गया, ये किस अदालत का फैसला है, इसकी तफसील भी शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तान की जमहूरियत को लेकर अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इस लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी तरफ आपको सीआईए नजर आएगी। और कहा ही जा रहा है कि सीआईए और इस्टेब्लिशमेंट अब एक पेज पर हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत को लेकर दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है। ड्रॉप साइट का ये दावा है और उन्होंने अपनी इस स्टोरी में ये भी क्लेम किया कि सीआईए की अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट से लड़ाई जारी है। सीआईए पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता हुकूमत बरकरार रखने का जोर लगा रही है और रिचर्ड ग्रेनल और स्टेट डिपार्टमेंट चाहते हैं कि जमहूरियत बहाल हो। आपको इसको समझने के लिए याद करना पड़ेगा, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी तो किस किस्म की पॉलिसीज पाकिस्तान के हवाले से जारी थी। आपको ये भी याद होगा कि बाइडेन सरकार ने ही इमरान खान की हुकूमत को गिरवाया और सीआईए की इन्वॉल्वमेंट थी। और फिर जिस तरह से साइफर पाकिस्तान में आता है, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, पाकिस्तान की सालमियत को आप चैलेंज करते हैं, इमरान खान उसका जवाब देते हैं और फिर अमेरिका से पैगाम आया और एक सरकारी अफसर पाकिस्तान आकर ये पैगाम पहुंचाता है और फिर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये वो इत्तेहाद था जिसके ज़रिए पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई। और जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आए तो बहुत सारी आपने आवाज़ें सुनी होंगी, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान, कि उनका मुकाबला भी अमेरिका की डीप स्टेट से था, इमरान खान का मुकाबला भी आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है। तो ये वो सिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी बुनियाद पर ये स्टोरी हमें और जो इसमें दावे किए जा रहे हैं। अब फिर व्यूअर्स, ये भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीआईए पाकिस्तान में हमेशा ऑपरेट करता रहा है। इस खत्ते के अंदर जितने भी आपके ऑपरेशन हैं, आपको पाकिस्तान में एक ऐसी बेस चाहिए जहां से आप चाइना के हवाले से सर्वेलेंस कर सके, फिर या अफगानिस्तान में जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उनको देखा जा सके, ईरान को देखा जा सके। तो एक मजबूत इत्तेहादी की आपको ज़रूरत थी। ये इत्तेहाद आपको मुल्कों की सतह पर तो नज़र नहीं आता, लेकिन दो जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनकी सतह पर ये इत्तेहाद आपको ओवर द ईयर्स नज़र आया। और जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला भी किया उस वक्त भी आपको ये इत्तेहाद जो है वो नज़र आता है। तो ये खित्ता हमेशा से सीआईए के अंडर रहा। यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए जो एक तरह से इनकी प्रॉक्सिस थी या कहें कि कवर है, पाकिस्तान में ये ऑपरेट करते रहे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जिनका ग्राउंड वर्क कुछ और है, लेकिन असल में वो एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करती हैं। जब खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने सीआईए के ऑपरेशंस को ख़त्म कर दिया। ये भी एक बुनियादी वजह बनी। आपको याद होगा कि जब चीफ सीआईए का पाकिस्तान आता है और इमरान खान से मिलने की उसने कोशिश की तो खान साहब ने उसे शटअप कॉल दी और कहा कि एक प्रोटोकॉल होता है। और मैं ये बात आपको मुतादिद दफ़ा बता चुका हूँ और दुनिया के अखबार ने फिर से रिपोर्ट भी किया। और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए ये तमाम एजेंसीज जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया। आज अमेरिका के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा सीआईए से ख़तरा रहा और वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा मुकाबला करते रहे। जितने भी उनके ख़िलाफ़ केसेस बने या उनकी पार्टी को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसमें अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का ही बुनियादी हाथ था। और अब इस बुनियाद के ऊपर ये तमाम कार्रवाइयाँ हमें पाकिस्तान में भी होती नज़र आ रही हैं। वो तमाम जो माजी के दोस्त थे आज दोबारा से अपनी इस दोस्ती को, इस इत्तेहाद को रिवाइव कर रहे हैं। और यही क्लेम
اس سٹوری میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے رچرڈ گرینل جنہوں نے الیکشن کے فوری بعد اور اس سے پہلے عمران خان کی آزادی کا نعرہ لگایا اور اس نعرے کو مقبولیت ملی، اور پاکستان کے اندر جو عمران خان کو چاہنے والے ہیں، عمران خان کے فالوورز ہیں، اور ان کے درمیان ایک امید کی کرن جاگی کہ امریکہ اپنا کردار جو ہے وہ ضرور ادا کرے گا۔ آپ نے رچرڈ گرینل کو کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا کہ وہ مکمل خاموش ہیں، اور پتہ ہی چلتا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اور CIA آمنے سامنے ہیں، اور مدعا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو بحال کیا جائے، ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں جس طرح سے ہو رہی ہیں ان کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور امریکہ اپنا اس میں کردار ادا کرے۔ تو آبویسلی جب یہ ماضی کے اتحادی ایک امریکہ میں ایک پاکستان میں، تو رابطے بھی ہوں گے، اور ان رابطوں کی بنیاد کے اوپر وہ تمام کوششیں جاری ہیں جس سے پاکستان میں جمہوریت کو، اور جس طرح سے یہ جو نظام ہمارے سامنے ہے اسے قائم رکھا جائے، اور جس جمہوریت کی رچرڈ گرینل یا پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پھر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہوئے لوگ جو پاکستان یا عمران خان کے ساتھ جو ہیں اظہار ہمدردی آپ کو اپنی سٹیٹمنٹس میں دکھاتے ہیں، یا پھر عمران خان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا انہوں نے پیغام دیا، تو ان لوگوں کے خلاف آپ کو یہ ایک طرح سے کارروائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ریزسٹنس نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب دوسری چیز اس سٹوری کے اندر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو CIA اور ISI نے مل کر جو چونا لگایا اور عام سا بندہ پکڑ کر آپ نے داعش کا ایک بڑا لیڈر بنا کر امریکہ کے حوالے کر دیا، اور بولا کہ افغانستان حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے، اور اس معاملے پر بھی بدمزگی نظر آتی ہے۔ اب اس معاملے کو جانچنے کے لیے آپ کو اس سٹوری کو دیکھنا پڑے گا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا، اور یہ دعویٰ کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، FBI کی طرف سے، اور اس سٹوری میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ شریف اللہ کابل ایئرپورٹ دھماکے کا مرکزی منصوبہ ساز نہیں ہے، یہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا۔ اس سٹوری کے مطابق شریف اللہ کو داعش خراسان نے حملے سے پہلے جاسوسی اور حملہ آور کو کابل ایئرپورٹ کا محفوظ راستہ فراہم کرنے کا ٹاسک دیا، اور پھر ورجینیا کی وفاقی عدالت نے شریف اللہ کو مزید حراست میں رکھنے کا حکم دے دیا، اور پھر شریف اللہ کو گزشتہ ہفتے پاکستان سے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ اس سٹوری کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو FBI کا جو دعویٰ ہے، اور پھر دوسری طرف جو اس سٹوری میں اس کا ایک کنیکشن جوڑا گیا، یہ بھی ایک چیز ہے جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ صاحب نے تو تقریر کی، اور انہوں نے امریکن عوام کو یہ بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنایا، میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا، لیکن FBI عدالت جاتی ہے، اور انہوں نے وہاں پر ایک ڈیفرنٹ قسم کی سٹوری جو ہے اسے پیش کیا۔ اس چیز کو لے کر بھی CIA اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں اس وقت بدمزگی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہی دعویٰ آپ کو اس سٹوری کے اندر نظر آئے گا۔ دوسری طرف اسی سٹوری میں تفصیل سے یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے زمانے میں $1.5 لاکھ کے عوض لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی، اور حسین حقانی نے عمران خان کے خلاف امریکہ میں لابنگ کی۔ اچھا، ویسے مجھے حیرانگی نہیں ہے اب یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے اس سٹوری میں کہ لابنگ فرم ہائر کی اور سب کچھ ہوا، لیکن اگر آپ حسین حقانی صاحب کی ٹائم لائن پر چلے جائیں تو آپ کو ان کے کردار کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کا رول پلے کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، خاص طور پہ عمران خان کے لیے اور عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ۔ اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اور اس کو اس چیز سے بھی جوڑا جا رہا ہے اسی سٹوری میں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹرز کو انگیج کرتی ہے، بزنس ٹائکونز کو انگیج کرتی ہے امریکہ میں، تاکہ ایک موقع فراہم کیا جا سکے، ایک ونڈو آف اپرچونٹی مل جائے، یا کم از کم ڈیلنگ ٹیکٹکس کے ذریعے وہ وقت کو اپنے ہاتھ میں کریں، اور مین وائل CIA اپنا کام کر دے گا۔ تو سٹوری کا کرکس یہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اینڈ پاکستان اسٹیبلشمنٹ سر ایک پیج پر ہیں، اور امریکہ میں وہ اپنی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور جو رپورٹس وہاں پر آ رہی ہیں اور جس طرح سے وہ انگیجمنٹ ان کی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے، یہ بتاتی ہے کہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے، اور کسی طرح جو جمہوریت ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں وہی پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر وہ لوگ جو امریکہ میں بیٹھ کر جمہوریت کی بحالی کے لیے اس وقت اپنی کوششیں کریں، اس کو کسی طرح سے سبوتاژ کیا جا سکے۔ تو یہ اس وقت امریکہ کی ڈیولپمنٹ ہے۔ ویورز، آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن امریکہ میں کچھ لوگ اب یہ ڈیموکریسی ایکٹ کے بعد یہ کوششیں مزید تیز ہوں گی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ کانگریس مین پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں دعوت دی جا رہی ہے تاکہ یہاں پر انہیں کسی طرح منایا جا سکے۔ ویورز، میں آپ کو اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ خان صاحب جس کمرے میں موجود ہیں جہاں پر یہ میٹنگز ہوتی ہیں، اور جب یہ عدالتی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آبویسلی اس پوری جو عدالتی کارروائی اسے آبزرو کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی تگڑا اور باضمیر جج ہو نا، پاور والا،
تو وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ ان کیمروں کو ہٹائیں، لیکن کیمرے جنہوں نے لگائے ہیں آبویسلی ججز بھی انہی کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور پورا ایک کلینکل انوائرمنٹ ہے جہاں پر عمران خان کا یہ کیس چلایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ عدالت کا سیٹ ہے جہاں پر عمران خان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو اسکرپٹ دے دیا گیا اور وہ اس اسکرپٹ کے مطابق اپنا اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جس کمرے میں عمران خان کو بٹھایا جاتا ہے اور ملاقات کروائی جاتی ہے، اور ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر متعدد ڈیوائسز لگائی گئی ہیں، اور ان ڈیوائسز کے ذریعے عمران خان کی باتوں کو سنا جاتا ہے، خاص طور پہ وہ ملاقاتیں جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوتی ہیں، بیرسٹر سیف کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو پیغام دے کر بھیجا گیا، اس کے اوپر عمران خان کا کیا ریئیکشن ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان کی باڈی کو آبزرو کیا جاتا ہے، باڈی لینگویج کو، ان کے تاثرات کو دیکھا جاتا ہے، کسی بھی آفر کے اوپر عمران خان کس قسم کا ریئیکشن دیں گے، اور اس ریئیکشن کو آبزرو کرنے کے بعد اپنے نوٹس تیار کیے جاتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کو اگر ہمیں انگیج کرنا ہے کسی بھی مدعے پر لے کر اور کوئی نئی سازش تیار کرنی ہے تو عمران خان اس کا کیا جواب دیں گے۔ تو یہ سارا کام وہاں پہ جی ہو رہا ہے، یہ 100 کیمرے اس لیے لگائے گئے۔ اب اس کی گواہی گواہی کیا اسے کہیں، اس کا اظہار نجم سیٹھی صاحب نے بھی کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر وہ زیادہ نہیں بولتے، وہاں پر 100 کے قریب خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کہ کہاں کہاں مائکروفون لگے ہوں گے تاکہ جو بندہ کان میں بھی بات کرے وہ بھی سمجھ آ جائے، سرگوشی بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ اس سے پہلے شری مزاری کے گھر سے بھی کیمرے اور کچھ سیکرٹ ڈیوائسز ملی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان کے بنی گالا کا جو گھر ہے وہاں سے بھی ڈیوائسز برآمد ہوئی، اور جس ملازم کو انہوں نے پکڑا تو خان صاحب نے اسے معاف کر دیا کہ یار اس کا کیا قصور ہے، اصل میں تو ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے یہ کام کروایا، اور عمران خان نے اس کو جانے دیا تھا اور کوئی مقدمہ اس کے خلاف درج نہیں کروایا۔ تو ڈیوائسز کا معاملہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانی تاریخ ہے۔ عمران خان کی گفتگو کو، اور یہ جو مدعا ہے نا کہ خان صاحب زیادہ بات نہیں کرتے، اور جب وہ اپنے ایسے لوگ جو پیغام لے کر آتے ہیں ان کے سامنے خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور صرف انہیں آبزرو کرتے ہیں، چونکہ اگر عمران خان نے کھل کر بولنا شروع کر دیا تو آبویسلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت پریشان ہے کہ عمران خان کو کس طرح توڑا جائے، ان کے لیے شاید یہ آسان ہو جائے گا، اور عمران خان کے ریئیکشن کو آبزرو کرنے کے بعد وہ اپنا نیا لائے عمل جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، آپ پاکستان کی حالیہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ججز کے گھروں سے کیمرے برآمد ہوئے، انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا، پھر اعظم سواتی صاحب خود جو اس پوری فسطائیت کا سامنا کر چکے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحافی ان کے گاڑیوں سے بھی آپ کو ٹریکر ملے، اعزاز سید، اس کے علاوہ عمران ریاض، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹریک کیا جاتا رہا، اور انہوں نے وہ ڈیوائسز بھی دکھائی۔ تو پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ کام ہوتا رہا ہے۔ ماضی کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب کو بھی اسی قسم کی پریشانی کا سامنا تھا، اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر عمران خان کی گفتگو بھی ریکارڈ ہوتی رہی، اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب، مریم نواز، ان تمام لوگوں کی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، یعنی کوئی ہے جو ان تمام لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، اور بعد میں ہم نے اسے میڈیا پر چلتے ہوئے بھی دیکھا، اور کچھ ایسے اکاؤنٹ سے ان کو ریلیز کیا گیا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکاؤنٹ وہی چلاتے ہیں جنہوں نے ان ویڈیوز کو اور آڈیوز کو ریکارڈ کیا۔ اب انٹرسٹنگ بات اس میں کیا ہے، مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کا دور تھا، اور پاکستان میں ایک بہت بڑے وکیل ہیں، یہ ان کی جو کابینہ تھی اس کا حصہ بھی رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ میری ان سے کافی پرانی سلام دعا ہے، تو مجھے انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ نواز شریف صاحب کی اسی طرح سے نا گفتگو ریکارڈ ہوتی تھی، اور ایک دن نواز شریف صاحب نے اپنے تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ آئندہ آپ نے پوچھ لینا ہے۔ تو پھر ہمیں جب اس بات کا احساس ہوا کہ نواز شریف صاحب کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن نواز شریف صاحب کے کمرے میں گیا جہاں پہ وہ موجود تھے، اور میری ان کے ساتھ میٹنگ طے تھی، تو میں نے کچھ ایسی باتیں تھیں جو کرنی تھی، لیکن مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر میں نے یہ باتیں یہاں پر کہی تو یقیناً کوئی اور بھی سنے گا۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا ہماری بات ہو سکتی ہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہماری بات نہیں ہو سکتی۔ تو ویورز، پاکستان کے اندر اگر پی کا قوانین آپ نے کسی کے اوپر لگانے ہیں تو ان لوگوں پر لگائیں جو یہ تمام باتیں سنتے ہیں، اور عمران خان کی گفتگو ریکارڈ ہوئی، شہباز شریف کی گفتگو ریکارڈ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سرویلنس کی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، ان لوگوں پر لگنا چاہیے، اور یہ مدعا اور یہ معاملہ متعدد دفعہ پاکستان کی عدالتوں میں بھی گیا، لیکن کیا ہوا؟ لیکن آج پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے جی؟ ایک خبر یہ آئی کہ پی کا قوانین کے تحت صدر زرداری کے خلاف پوسٹ کرنے والے کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا، اور
بتایا جاتا ہے جی کہ SIO ابراہیم حیدری کراچی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے سکھن پولیس نے سیشن انویسٹیگیشن افسر ابراز شاہ کو گرفتار کر لیا، اور تفتیشی افسر ابراز شاہ نے فیس بک پر 2 اپریل کو پوسٹ کیا تھا کہ جس میں صدر پاکستان آصف زرداری کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ توہین بلاول زرداری کے اندر شیخ صاحب اندر رہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید انہیں الٹا لٹکانے کی کوشش کی گئی، اور الٹا لٹکایا نہیں تھا، اور جس بندے کو یہ ٹاسک دیا گیا اس نے آ کر کہا کہ شیخ صاحب کو میں الٹا نہیں لٹکا سکتا اور یہ کام نہیں کروں گا۔ تو پھر یہ بھی باتیں آپ کو پاکستان کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں جاتی، لیکن جس نے آزادی اظہار اور جس طرح سے وہ بات کرنا چاہتا تھا، آپ قاعدے قانون کے اندر رہ کر بات کریں اور یہ آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات ویورز یہ بھی ہے کہ برطانیہ میں بھی اس قسم کے قوانین ہیں، بینگ اے سول سرونٹ آپ حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام صرف پاکستان میں ہوتا ہے، یہاں بھی آپ کو اسی قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو نظر آتے ہیں۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور یہ سیٹھی صاحب نے انکشاف کیا کہ کانگریس میں 20 اپریل کو ایک کانفرنس بلائی گئی جس میں مجھے بھی دعوت دی گئی ہے، اور آ کر گواہی دیں، تفصیلات بتائیں کہ کمیٹی کو کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میں اگر جا کر کھری بات کروں گا تو سب کو رگڑا دینا پڑے گا اور سب ناراض ہو جائیں گے اور پھر مجھے رگڑا لگ جائے گا۔ اچھا، یہ صرف سیٹھی صاحب کو نہیں ہے، برطانیہ میں بھی بہت سارے صحافی ہیں جن کو بلایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے اندر بھی اسی قسم کی ایک کانفرنس اور کمیٹی بنائی گئی، اور وہاں بھی بہت سارے صحافیوں کو مدعو کیا گیا کہ وہ آ کر اپنی گواہی دیں۔ تو یہ جہاں جہاں بھی جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور یہ مدعا انٹرنیشنلی اٹھایا جا رہا ہے، وہاں پر آپ کو اس قسم کی گواہیاں جو ہیں وہ ملیں گی۔ اب اس میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات سیٹھی صاحب نے کی ہے، کیونکہ میں نے سیٹھی صاحب کے ساتھ کافی دیر پروگرامز بھی کیے، اور سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بگ چیف رہ گئے تو محسن نقوی کی گڈی چڑھی رہے گی، پھر وزیر اعظم کے لیے مقابلہ شہباز اور مریم نواز یا شہباز اور محسن نقوی میں نہیں بلکہ مریم نواز اور محسن نقوی میں ہوگا۔ مریم نواز کو اس بات کا احساس ہے، اس لیے انہوں نے محسن نقوی کو پنجاب کے اندر گھاس نہیں ڈالا۔ تو یہ انہوں نے ایک نیا آپ کو ایک اینگل دیا ہے اس پوری سیاسی صورتحال کا۔ میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور دھرنوں سے ہے۔ 9 مئی کی یہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایک جلسے کی اجازت دی جائے۔ تو مسئلہ سر یہاں پر ہے کہ 9 مئی کی وجہ سے ہر جلسے اور ہر جلوس کے اندر 9 مئی ہی اصل وجہ بنتی ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ملتی، اور آپ یہ درخواستیں جو چیف سیکرٹری پنجاب کو دے رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کو 9 مئی کی ایک ریلی نکالنے یا پھر احتجاج کرنے کی اجازت دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اب جو پنجاب کے چیف سیکرٹری ہیں جی زاہد اختر زمان صاحب، وہ کیا کرتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ کبھی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، اور اگر آپ چلے گئے عدالت میں تو وہاں سے بھی آپ کو یہ اجازت جو ہے وہ کبھی نہیں ملے گی۔ ایک طرف تو یہ روکا جا رہا ہے، دوسری طرف چونکہ یہ دختی رگ ہے اور اس اوبیسلی کوئی اس لائن کو کراس نہیں کرے گا اور اجازت نہیں ملے گی۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے جی کہ پنجاب میں ایک پورا جو 3 ماہ کا ایک جائزہ رپورٹ سامنے آئی، اور بتائی جاتا ہے کہ لاہور میں رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران خواتین اور بچوں کے ساتھ جرائم نمایاں رہے۔ شہر میں جنوری سے 31 مارچ تک یعنی پچھلے ماہ کی آخری تاریخ تک 27 خواتین کو قتل کیا گیا، 151 خواتین سے زیادتی اور 1182 خواتین کو اغوا کرنے کے مقدمہ درج ہوئے۔ تو سر پنجاب لاہور تو سیف نہیں ہے، اور حالات ہمارے شاید حکمران نے سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے اوپر آپ بات کر کے دیکھ لیں، آپ کے اوپر بھی شاید پیکا قوانین جو ہیں اس کا استعمال کیا جائے، اور ثواب سمجھ کر شاید اس تمام قوانین کا استعمال کیا جائے گا۔ اب پولیس کی مصروفیات کہاں ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کا جی بھانڈا پھوڑا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مریم نواز کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے انکار کیا۔ وہ انہیں اپنی چھوٹی بہن ضرور کہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نفرت اور یہ جو اختلاف تھا اس حد تک ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے نواز شریف کا جو 32 سال کا پرانا تعلق تھا اسے ختم کر کے اپنی ایک نئی جماعت بنا لی، اور وہ موروثیت کے قائل نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آج کل عمران خان کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں اور گرینڈ الائنس میں بھی شامل ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کل میرا کسی کے گھر ایک گاؤں میں جانا ہوا، پولیس نے ان کا سارا گھر توڑا ہوا تھا، باتھ روم کچن سے لے کر کمروں کی کھڑکیوں تک اس گھر میں شادی تھی، اور شادی کا سارا سامان بھی توڑ دیا گیا۔ صرف سیاسی اختلاف کی بنیاد پر دنیا کی کون سی پولیس ہے جسے کسی کا گھر توڑنے کا حق ہے؟ تو یہ آپ کو پولیس پاکستان میں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔
मैं व्यूअर्स आपको 9 मई के हवाले से, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक तो जो केसेस हैं ज़मानतों की मनसूखी, इसको जो दरखास्तें गई थी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। और GHQ हमला केस के मुलजमान की ज़मानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा, खतीजा शाह समेत 20 मुलजमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को हो रही है। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा और जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस शकील अहमद बेंच का हिस्सा होंगे। देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आलिया हमजा, जो हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा, वो काम करना चाहती हैं, वो पंजाब में एक्टिव हो रही हैं, जहाँ जाती हैं केसेस भी भुगतती हैं और वहाँ के लोगों से बात भी करती हैं, जो वर्कर है उससे उन्होंने मिलने का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है ताकि लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए, एक कनेक्शन बरकरार रहे। अगर तो इनकी ज़मानत मनसूख हो गई तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इन अदालतों के सामने पेश होना भी मेरा ख्याल है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इन अदालतों को जाना होगा। और पाकिस्तान की आवाम जी अब एक वाहिद उम्मीद है कि वो कब जागते हैं और इस निज़ाम को उठाकर कब बाहर फेंकेंगे। जो पाकिस्तान से बाहर की अदालतें हैं वो क्या फ़ैसले दे रही हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की अदालतें या अफरीदी की अदालतें या डोगर कोर्ट्स वो क्या हैं। और आज हमें पता चला कि एक अदालत है जी जनूबी कोरिया की, वहाँ पर फ़र्क आपको वाज़े नज़र आएगा। मार्शल लॉ लगाने पर जनूबी कोरिया की अदालत ने वहाँ के सदर को ओहदे से बरतरफ कर दिया और फैसले में लिखा कि सदर की गैर आइनी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जमहूरियत के लिए ख़तरा थी, उन्होंने फ़ौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान में तो सर ये काम काफ़ी अरसे से हो रहा है, लेकिन कोई इसके ऊपर बोलता नहीं है। आज आपको सोशल मीडिया पर जो आपके मतलब की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन नज़र आएंगे, लेकिन याद रखिएगा कल आपके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा और आप जमहूरियत का नारा लगाएंगे, फस्तायत की आवाज़ बुलंद करेंगे, तो फिर आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से गलत तासुर देने की कोशिश की जाती है कि लोग यहाँ पर झूठ फैलाते हैं। बिल्कुल ठीक है, झूठ फैलाया जाता है, लेकिन वो आवाज़ें जो आपके नेशनल मीडिया पर जिनको दबा दिया गया, वो फिर कहाँ जाएं? वो फिर अपने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, फ्रीलांसर बनकर काम करेंगे। और ये अमेरिका से जी एक आवाज़ उठाई गई, और आवाज़ क्या थी? हुसैन हक्कानी साहब ने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर की सियासी फिल्म बन गई। लोग समझते हैं कि पोस्ट करने से दुनिया बदल जाएगी, जुल्म ख़त्म हो जाएगा और कौम के दिन बदल जाएंगे। कुछ लोग इसे झूठी कहानियों से हामियों को तसल्ली देते हैं, लेकिन इसका नशा तासुर तो बनता है। ज़मीनी हकीकत कितनी बदलती है। सीरिया के अंदर ना एक बच्चे ने दीवार के ऊपर लिखा था, डॉक्टर यू आर नेक्स्ट, डॉक्टर अगली बारी तुम्हारी है। सीरिया की तारीख बदल गई। सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ें अगर बुलंद नहीं की जाएंगी तो फिर कहाँ होंगी? पाकिस्तान के अंदर वो कहानियाँ, वो स्टोरीज़ जो आप तक नहीं पहुँचती, अगर सोशल मीडिया भी आप तक ये कहानियाँ, ये स्टोरीज़ नहीं पहुँचाएगा तो फिर ये कैसे पहुँचेंगे? फ़िल्टर्स लग चुके हैं, लोगों को उनके ज़मीरों समेत ख़रीद लिया गया। पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसे एक शिकारगाह में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पर सियासतदानों के बच्चे पाकिस्तान की आवाम का शिकार करते हैं, कभी रोटी के नाम पर, कभी कपड़े के नाम पर, कभी मकान के नाम पर, कभी बेहतर मुस्तकबिल के नाम पर, और कभी सच बोलने वालों के ख़िलाफ़ ज़मीन तंग कर दी जाती है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो वो स्टोरीज़ जो आप तक दुनिया में और पाकिस्तान में वो आवाज़ें पहुँचाती हैं, वो शायद कभी ना पहुँच सकती। लेकिन आप ज़रा गौर करें, अगर वाकई ऐसा है तो कुछ चीज़ें हमारी हुसैन हक्कानी साहब से गुजारिशात हैं कि अगर ऐसा वाकई है तो एक्स पर पाबंदी क्यों लगती है, और अगर ये सिर्फ एक झूठ का पलंदा है, क्योंकि आपको ख़तरा है कि लोगों तक पैगाम ना पहुंच सके। आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, आपके मुल्क के तमाम बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग एक्स को वीप में लगाकर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्यों ये खौफ छाया हुआ है और क्यों ये डर है जो आपकी सियासत के इर्द गिर्द इस वक्त तवाफ़ कर रहा है? और सोशल मीडिया को आपने बार बार बंद किया। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की आवाज़ों को बंद करते हैं। इलेक्शन डे पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है ताकि इमरान खान का ये जो लोगों ने खुद से तरीका निकाला कि हम निशान ढूंढेंगे, क्योंकि वोट इमरान खान का है और ये अमानत है और अमानत आज उसको वापस की जाएगी। 8 फरवरी को हमने ये मंजर देखे पाकिस्तान के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, रैलियाँ, एहतजाज, इंटरनेट बंद। जिस दिन भी पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन होना आप कोशिश करते हैं या फिर इसकी तैयारी की जाती है, आप इंटरनेट को बंद कर देते हैं। पीका कानून क्यों लाए गए? जो कानून आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जो वजह बन रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि आप अपने इस क्लिनिकल एनवायरनमेंट को, जिसमें आप पाकिस्तान की जमहूरियत पर तजर्बे कर रहे हैं, किसी तरह जारी रख सकें और आपको ये माहौल
जमहूरियत के जो असल वारिस हैं आगे, वो शायद आपको इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये तमाम बातें, ये कोई मैं रट के नहीं आता, ना इसकी कोई प्लानिंग की जाती है। हम जो पाकिस्तान में जो जुल्म देख रहे हैं ना, जब इसके ऊपर बात शुरू होती है तो फिर बात ख़त्म नहीं हो सकती। जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जमहूरियत और हमारा मुल्क ख़तरे में है। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरी आज कोशिश है कि मैं आज पहली वीडियो इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर उसे पब्लिश कर दूं। उसका लिंक भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे और जाकर देखें। कल किसी ने लिखा हुआ था, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, उन्होंने कहा कि ये यूथ ही बैठ कर देखें, अब हमें बताएंगे कि IMF पाकिस्तान के लिए किस तरह ख़तरनाक है। आप शायद बयानियों से हटकर पाकिस्तान का सोचें, जाकर देखें, IMF की हिस्ट्री उठाकर देखें। आज हमारे बिजली के बिलों के ऊपर भी हमें IMF से इजाज़त लेना पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर IMF का क्या रोल है, ये अब शायद कोई कहने की बात नहीं है। हुक्मरान ख़ुद बताते हैं कि हमें IMF के जो शिकंजे में जकड़ने वाली पिछली हुकूमतें थी और हम अब कभी भी कर्जा नहीं लेंगे। तो जाकर ज़रूर इसे चेक कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।